أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ ترجمہ دیکھیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی فرما دیجیے کہ یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم سب اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ راستے تم کو اللہ کے سچے راستے سے جدا کر دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے تاکیدی حکم ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ نیچے رکوع تک ارادہ تھا، لیکن چونکہ درس کے فوراً بعد سفر ہے، اس وجہ سے آج سوال جواب کا وقفہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ گزشتہ دروس میں انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں جو چیز سب سے زیادہ متفق علیہ تھی، یعنی ہر نبی کی شریعت میں جو بنیادی اصولی باتیں تھیں ان کا تذکرہ ہوا۔ میں نے مختلف تابعین اور بزرگان دین کے حوالوں سے بات عرض کی تھی کہ گزشتہ جو دو آیتیں اوپر گزری ہیں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَلِي، یہاں تک ان تین آیتوں کو آیات محکمات کہا گیا، یعنی وہ آیتیں جن میں کسی شک اور تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ ایسے ہی حضرات انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جو اصول اور احکام متفق تھے، یعنی سب کے پاس یہ باقی تھے، اس میں یہ بھی ہے۔ کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تورات کی ابتدا انہی آیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے تفسیر مظہری میں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بند وصیت دیکھنا ہو، مہر بند وصیت یعنی ایسی وصیت جس پر دستخط کر کے مہر لگا دی گئی ہو، فرمائیں کہ یہ تین آیتیں پڑھ لو، اس لیے کہ تینوں آیتوں کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح کا لفظ استعمال فرمایا، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، اوپر تعقلون ہے، درمیان میں تذکرون ہے، نیچے تتقون ہے۔ میں نے پہلے دن جب یہ مضمون شروع ہوا تھا اس میں ان تینوں کے الگ الگ بیان کرنے کی وجہ اور حکمتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی۔ 9 قسم کے احکام تھے۔ سب سے پہلا حکم تھا شرک نہ کرو، دوسرا حکم تھا والدین کے ساتھ زیادتی نہ کرو، تیسرا حکم تھا فواحش اور منکرات کے قریب نہ جاؤ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور چوتھا حکم تھا فواحش اور منکرات کے قریب نہ جاؤ، پانچواں حکم تھا ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو، اور چھٹا حکم تھا یتیم کے مال میں زیادتی نہ کرو، خرد برد نہ کرو۔ اسی طریقے سے ساتواں حکم تھا ناپ تول میں کمی نہ کرو، آٹھواں حکم تھا حق بات کہو، انصاف کے ساتھ کہو، اگرچہ کہ اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ کہنا پڑے، اور نواں حکم تھا اللہ سے جتنے وعدے تم لوگوں نے کیے ہیں ان
انصاروں کو پورا کرو، بعہد اللہ اوفوا۔ گزشتہ درس میں نے بہت سی باتیں اوپر کی خلاصتاً عرض کی تھی، اس میں اوفوا الکیل والمیزان، ناپ تول میں کمی زیادتی نہ کرو۔ درس کے بعد بہت سے احباب نے مجھ سے انفرادی طور پر بھی پوچھا کہ آپ نے درمیان میں ایک مسئلہ بتلایا تھا، وہ بطور وضاحت کے دوبارہ عرض کر دیں۔ تو میں نے یہ بتلایا تھا کہ فقہا فرماتے ہیں کہ کمی زیادتی کا جو معنی ہے وہ ذہنی طور پہ نیت کے اعتبار سے کم دینے اور زیادہ دینے کی نیت نہ ہو، عملی طور پر اس کا تحقق ہو نہ ہو، عملی طور پر اس چیز کو ہم عمل میں لا سکیں نہ لا سکیں، یہ علیحدہ ہے، لیکن دیتے ہوئے نیت ہی اگر ایسی ہے کہ مجھے کم دینا ہے، نیت ہی اگر کم دینے کی ہے تو یہ حرام ہے۔ نیت ہی اگر کم دینے کی نہیں ہے، نیت تو پوری دینے کی ہے لیکن اس میں کچھ چوک ہو گئی، زیادتی ہو گئی، تو یہ اس آیت کے وعید کے اندر داخل نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے بتلایا تھا گزشتہ حضرت تھانوی کے حوالے سے۔ تو اس میں پھر یہ بھی داخل ہے کہ جس انسان کو کسی ذمہ دار عہدے پر فائز کیا گیا، وہ اپنے عہدے کے معاملے میں ناانصافی کرے اپنے ساتھ۔ سرکاری ملازم ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ غیر مسلموں سے بھی اگر کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کا لحاظ کرنا ضروری ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں مسلمان کو دھوکہ دینا تو حرام ہے ہی، اور غیر مسلم کو دھوکہ دینا بھی حرام ہے۔ اب اگر کوئی ملازم اپنے افسر کو دھوکہ دیتا ہے دفتری اوقات میں، اس کا جو متعینہ وقت ہے اس وقت میں کمی کر دیتا ہے اور دستخط پورے وقت کی کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے ناپ تول میں کمی کرنے والا اس کو مانا گیا ہے۔ ایسے ہی کوئی مسجد کے امام ہے، وہ اپنی فرائض منصبی کے اندر کو جانتے ہیں، وہ بھی اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ مسجد کے صدر ہیں، متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، ارباب کمیٹی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طریقے سے ادا نہیں کرتے تو یہ بھی اس جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ مؤذنین ہیں، وہ اپنی مفوضہ ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے تو ذمہ داری پورا نہ کرنے کے جرم کے اندر یہ بھی برابر کے شریک ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داریاں کون متعین کرتا ہے؟ ہمارے اپنے ماحول اور معاشرے میں ذمہ داریاں کبھی نہیں بتلائی جاتی، تقرر کر دیا جاتا ہے۔ مسجد میں اذان دینے والے نہیں ہیں، مؤذن کو لگا دیا گیا۔ تقرری کے وقت میں کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب بعد میں جب مسجد کا پنکھا گندا نظر آتا ہے تو پھر مؤذن پر برس پڑتے ہیں، یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اوفوا الکیل والمیزان کے خلاف ہے۔ ایسے ہی اگر کسی معاشرے میں عرف ہے، عرف کا مطلب ہے کہ ایک عام چیز ہے، سب لوگ مانتے ہیں، بھائی یہ چیز بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو کامن ہے، سب کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شریعت میں عرف، اور شریعت نے اس کا لحاظ کیا ہے۔ اگر کہیں کسی معاملے میں مسجد میں کسی کو تقرر کیا گیا کسی کا، اور عرف وہاں کا یہ ہے کہ وہاں مسجد کا مؤذن صفائی کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے عرف کے اعتبار سے، تو یہاں وضاحت کی ضرورت نہیں، مؤذن خود اپنی ذمہ داری میں صفائی کو شامل سمجھے، اب پھر اس میں کوتاہی کرے تو ذمہ داروں کو پوچھنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کا معاملہ ہر مسجد کا الگ ہوتا ہے، ہر محلے کا الگ ہوتا ہے، ہر علاقے کا الگ ہوتا ہے۔ وہاں مؤذن یہ کرتے ہیں، وہاں امام یہ کرتے ہیں، وہاں صدر صاحب یہ کرتے ہیں، وہاں کمیٹی ایسی ہے، تو یہاں بھی ایسی ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر علاقے کی الگ نفسیات، ہر علاقے کے الگ حالات۔ باپ ہے، اپنی اولاد کی تربیت میں اگر کوتاہی کرتا ہے، اوفوا الکیل والمیزان پر نہ اترنے کی وجہ سے وہ بھی مجرم مانا جائے گا۔ استاد ہے، درس دینے کے لیے آتا ہے، پڑھانے کے لیے آتا ہے، اپنے اوقات کو ضائع کر دیتا ہے، وہ بھی اس کے اندر برابر کا مجرم ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کسی ہاسپٹل میں اس نے طے کیا ہوا ہے کہ 3 سے 4 میں آپ کے ہاں وقت دوں گا، اگر وہ 3:10 پر آتا ہے تو وہ ذمہ داری میں کوتاہی کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے، یہ خالص دنیا داری چیز سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت اس پر بہت بڑی بنیاد شریعت کی قائم ہے۔ اب ان 9 احکام کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی،
اوپر سے جو آیتوں کی ترتیب ہے آپ دیکھیں، قل تعالو، اے نبی آپ کہیے، آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کون سی چیزیں حرام ہیں، اللہ نے کون سی حرام کی، تم نے اپنی مرضی سے کون سی حرام کر رکھی، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں بیان کی اور اس کے بعد فرمایا ضابطے کے طور پر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نے جو تمہارے سامنے یہ 9 باتیں رکھی ہیں، یہ ہے دین اور یہ ہے وہ طریقہ جس پر میں قائم ہوں اور تم کو قائم رہنا ہے۔ مستقیم کہتے ہیں وہ خط مستقیم جو آتا ہے، اسٹریٹ لائن جو آتی ہے، بالکل ہماری شریعت بھی بالکل سیدھی ہے۔ سیدھی اتنی ہے، امام لغت امام ابو راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ منزل پر جلدی پہنچے اور راستے کے خطروں سے محفوظ ہو۔ کسی بھی علاقے میں آپ جائیں نئے بن کر، تو ہم اپنی زبان میں پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پہنچنے کا راستہ کیا ہے۔ جو لوگ اکثر سفر میں رہتے ہیں ان کو اس کا بار بار سابقہ پڑتا ہے۔ ہم چپلون جا رہے تھے پیوستہ سال سیلاب کے متاثرین میں کام کرنے کے لیے، شولاپور کے بعد ہم لوگوں نے راستہ پوچھا تھا چپلون کا، تو وہاں ایک مسلمان صاحب تھے، فجر کے بعد کا وقت تھا، انہوں نے ایک جملہ کہا کہ راستہ 2 ہے، یہاں سے جائیں گے لمبا بھی پڑے گا اور پرخطر راستہ ہے، یہاں سے جائیں گے پہاڑی راستہ ہے لیکن محفوظ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا، پہلے تو کہہ دیا کہ سیدھا ایک ہی راستہ ہے، اس کے بعد کہا کہ سیدھے کا مطلب بالکل سیدھا نہیں، ایسے ایسے راستہ ٹرن ہوتا ہے، لیکن اصطلاح میں اس کو بھی سیدھا ہی کہا جاتا ہے۔ ورنہ ہم سے لوگ پوچھیں گے کہ بعد میں بھائی آپ نے تو کہا تھا سیدھا جاؤ، جبکہ روڈ گھوم رہی ہے تو مجھے گھومنا ہے کہ نہیں گھومنا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ گھومے گا عقل مند آدمی۔ اس کو جو اوپر فرمایا نا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، کہ یہ جو 5 احکام پہلی آیت میں بیان کیے ہیں بظاہر تو لگتے ہیں سیدھے، لیکن انسان کو اپنے دل پر بڑا جبر کرنا پڑتا ہے۔ شرک کرنے والے کو آپ کہیں کہ یہ شرک ہے تو لڑے گا، وہ بحث کرے گا، وہ کہے گا کہ اس میں میری نیت یہ نہیں ہے، میں اگر کسی مزار پر بکرا ذبح کرتا ہوں میں اللہ کے نام پر کاٹ رہا ہوں، مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو درمیان میں جو بحث ہوتی ہے اور اپنے عمل کو بچانے کے لیے جو دفاع کیا جاتا ہے، جو ڈیفنس ہوتا ہے، یہ اندر کا انسان ہے جو بحث کر رہا ہے کہ بھائی یہ ان کا کام ہے فتویٰ دینا، اصل چیز تو انسان کا دل ہوتا ہے، دل میں ایمان ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہو بقیہ آپ ظاہری زندگی جیسے بھی گزاریں۔ تو اسی لیے ان 5 احکام کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے عقیدہ صرف شرک والا ہے، بقیہ جتنے ہیں وہ سارے عمل سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان عملی چیزوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے آخری میں فرمایا کچھ تو عقل کرو، آبا و اجداد کے طریقے پر چل رہے ہو، اپنی عقل بھی تو استعمال کرو۔ تو اس لیے پہلا مطلب صراطی مستقیمہ کا راستہ سیدھا ہو، مطلب اس کا یہ ہے کہ جلدی منزل تک پہنچنے والا ہو۔ دوسرا مطلب ہے مستقیم کا کہ اس راستے میں خطرہ کم سے کم ہو۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، مشہور روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک لمبی لکیر کھینچی اور اس کے دونوں طرف اور آپ نے مختلف لکیریں کھینچی، اور اس کے بعد درمیان والی لکیر کو آپ نے فرمایا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لکیریں کھینچی گئی ہیں یہ دین سے علیحدہ راستے ہیں، اور دین سے علیحدہ راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والے کو اپنی طرف کھینچتا رہتا ہے۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر بہت سے احباب نے امت کے اندر جو مکاتب فکر پائے جاتے ہیں، مسالک فقہ پائے جاتے ہیں، احناف، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ، ان مسالک کی تقسیم کو بھی ان لوگوں نے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا کے خلاف بتلایا ہے بعض لوگوں نے، جبکہ ان کا وہ کہنا غلط ہے۔ میں اس کی وجہ بتلا دیتا ہوں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہماری شریعت، ہمارا دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا، اس کے شارح، اس کی تشریح کرنے والے، اس کو امت تک پہنچانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے، اللہ نے حضور تک دین پہنچانے کا جو ذریعہ رکھا ہے وہ فرشتے کو بنایا ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے احکام شریعت نازل کیے گئے عام طور پر، ورنہ وحی کے دوسرے شریقے بھی تھے،
خواب کی شکل میں بھی وحی آئی، آواز کی شکل میں بھی وحی آئی، جبرائیل انسان کی شکل میں بھی آئے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ آج بھی جو گنبد خضرا بنا ہوا ہے اس کے نیچے جو جالی ہے، اس جالی کے اندر ایک ستون ہے، اس ستون کا نام اسطوانۂ جبرائیل ہے۔ وہ باہر سے نظر نہیں آتا لیکن وہ ستون آج موجود ہے، وہ اسطوانۂ جبرائیل ہے۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب بھی حضرت جبرائیل کو انسانی شکل میں دیکھا تو اسی ستون کے پاس دیکھا۔ بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں ستون قائم کر دیا کہ یہاں جبرائیل کی حضور سے ملاقات ہوتی تھی تو ستون جبرائیل۔ ایک تو شکل جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، خواب کے ذریعے وحی ہوتی تھی، اور کبھی سلسلۃ الجرس گھنٹوں کی بڑی شدید آواز کی شکل میں وحی آتی تھی، کبھی براہ راست بھی وحی آئی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے اور حضور کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی وہاں واسطہ نہیں ہے۔ معراج پر بلایا گیا اور وہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے تو درمیان میں فرشتہ بھی نہیں ہے۔ تو وحی جو اللہ کے احکام حضور تک پہنچے مختلف شکلوں میں پہنچے۔ حضور کے بعد جو امت تک پہنچے وہ انسانوں کے ذریعے پہنچے، اور انسانوں میں بھی اولین طبقہ حضرات صحابہ کا، جو حضور کے شاگرد بھی تھے، دین کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا۔ صحابہ کے ذریعے دین سیکھنے والے تابعین، ان تینوں زمانوں کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہر خطیب اپنے جمعہ کے خطبے میں یہ روایت کا حصہ ضرور نقل کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ بہترین زمانہ، خیر القرون کا زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر امتی قرنی، میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو میرے زمانے سے جڑے ہیں یعنی صحابہ، پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے جڑے ہیں یعنی تابعین۔ تو ان تین طبقوں اور تین زمانوں کے لوگوں کو خیر القرون کا زمانہ اور خیر القرون کے افراد کہا جاتا ہے۔ شریعت جتنی امت تک پہنچی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس کی جو بنیاد ہے یہ خیر القرون کے افراد ہیں۔ جو حکم ہمارے پاس آئے گا ہم اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، نبی کی سنت کے طریقے کے اندر موجود ہے۔ اگر ان دونوں میں نظر نہیں آیا تو خیر القرون میں اس کی کوئی مثال اور نظیر مل سکتی ہے، اگر مل سکتی ہے تو اس کو بھی دین کا حصہ سمجھ کر کے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یہ ضابطہ ہے، شروع ہی سے اس پر امت کا تعامل عمل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی یہ کوئی فرقے نہیں ہیں، یہ کوئی فرقے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی گھر کے چار بیٹے ہیں۔ مثال کے طور پر سمجھیں، ایک ہی گھر کے چاروں بیٹے، باپ نے حکم دیا ہے، بیٹے اس حکم کے سمجھنے میں اپنے اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنے ذہن سے اس کو سمجھا۔ جیسے صحابہ کے زمانے میں ایک بات پیش آئی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ لا تصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، فرمایا تھا کہ دیکھو یہاں سے جا رہے ہو تو بنو قریظہ میں پہنچ کر ہی نماز پڑھنا۔ اب صحابہ نکلے مدینے سے، بنو قریظہ کا قبیلہ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، نکلے وہاں سے تو وہاں پہنچنے سے پہلے راستے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اب صحابہ نے آپس میں یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد کیا تھا۔ اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نبی کی منشا، نبی کا مزاج، نبی کی سوچ، حضور کا مزاج، حضور کی منشا کیا تھی۔ تو صحابہ نے میں سے بعضوں نے کہا کہ حضور کی منشا یہ تھی کہ جلدی پہنچے، بعض نے کہا کہ منشا تو تھی لیکن فرمایا کیا تھا، آپ نے کہا کہ بنو قریظہ میں نماز پڑھو۔ تو اب صحابہ میں دو لوگ ہو گئے، دو طرح کے، ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی تھی، ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ حضور کا ایک ہی ارشاد، سمجھنے میں صحابہ میں دو الگ الگ طبقے تھے۔ حضور کی خدمت میں سارا معاملہ پیش کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سن کر فرمایا کہ دونوں کے دونوں صحیح تھے۔ کیا مطلب؟ کلاکما، تم دونوں کے دونوں علی الحق، فرمایا کہ دونوں صحیح تھے۔ اب یہ مثال کو سمجھ کر قرآن و حدیث کی جو باتیں ایک سے زائد طریقوں سے امت کے پاس پہنچی ہیں، جیسے ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، حضرت معاویہ ابن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ، گرمی کا موسم تھا،
حضور کی خدمت میں آئے، آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ جب آئے تو آپ کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے جسم مبارک کا کپڑے قمیص کے اوپر کا جو بٹن تھا وہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت معاویہ بن قرہ حضور کی خدمت میں صرف ایک مرتبہ آئے، دوسرے علاقے کے صحابی تھے۔ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام گرمی کی وجہ سے بٹن کھولے ہوئے ہیں۔ اب جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو پوری زندگی انہوں نے لوگوں کو یہی حکم دیا کہ اوپر کا بٹن نہ لگاؤ۔ اب بتائیے کہ وہ صحابی صحیح ہیں کہ غلط ہیں؟ صحیح ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضور کو دیکھا۔ لیکن یہاں جو حضور کے ساتھ رہنے والے صحابہ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، آپ کے خدام ہیں، آپ کے پیچھے ہمیشہ نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ عام معمول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بٹن کھولنے کا نہیں تھا، بلکہ گرمی کے موقع پر ایک مرتبہ آپ نے کھولا تھا، اس لیے اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ اب بتائیے اگر کوئی شخص آج یہ کہے کہ میں اوپر کا بٹن کھولتا ہوں، اس کو سنت سمجھتا ہوں، تو جو لوگ بند کرتے ہیں ان کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ تم غلط ہو کہنے کا؟ ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم غلط ہے، اس لیے کہ دونوں کے سامنے حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں تشریف لے گئے، اتا صباۃ قوم فبال قائما فتوضا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو بلایا گیا، ایک جگہ قضیہ تھا، جھگڑا حل کرنے کے لیے، تو حضور جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ کو استنجا کا تقاضا ہوا۔ آپ نے وہاں ایک کوڑا ڈالنے کی جو جگہ تھی وہاں آپ تشریف لے گئے، صحابہ پردہ کر کے پیچھے کھڑے رہے۔ اب صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کا موقع نہیں ملا، تو آپ نے کھڑے ہو کر وہاں اپنی ضرورت پوری فرمائی، استنجا کیا، واپس آ گئے۔ روایت موجود ہے بخاری کے اندر، ترمذی کے اندر، ابو داؤد کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، ابن خزیمہ، بہت سی حدیث کی مشہور کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن امت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن حضرت حفصہ سے ملاقات کے لیے گیا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ طہارت خانے میں ہیں، آپ کا سر مبارک مجھے نظر آ رہا تھا، آپ بیٹھ کر استنجا فرما رہے تھے۔ دونوں باتیں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ اعمال جو آپ نے کبھی کبھی کیے ہیں ان کو بھی بعض حضرات سنت سمجھتے ہیں، اور وہ اعمال جو آپ نے ہمیشہ کیے ہیں ان کو بعض حضرات سنت سمجھتے ہیں۔ حضرات ائمہ اربعہ میں آپس میں یہی اختلاف ہے، اس سے ہٹ کر ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کر نماز میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کے بعد دو مقامات پر ہاتھ اٹھانا ایک روایت سے ثابت ہے، اور ہاتھ ایک ہی مرتبہ اٹھانا یہ بھی روایت سے ثابت ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں کو دیکھا، یہ حضور کے ساتھ آخری زمانے میں رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب الوسادۃ والنعلین والسواک، آپ کا تکیہ اٹھانے والے، آپ کے نعلین مبارک اٹھانے والے، آپ کا مسواک اٹھانے والے، آپ کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کرنے والے، یہ صحابی خادم رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کو میں نے دیکھا کہ آپ ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نے ہمیشہ جو نماز پڑھی ہے ہاتھ ایک مرتبہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، حج کا موسم تھا، لوگوں نے کہا کہ ارینا صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابی رسول ذرا ہمیں بتلائیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو عبداللہ ابن عمر نے 3 مرتبہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اب بتائیے کہ ایک روایت عبداللہ ابن مسعود کی، ایک روایت عبداللہ ابن عمر کی، دونوں جلیل القدر صحابہ، دونوں فقہا صحابہ، دونوں بڑے صحابہ ایک طرح سے عمل سناتے ہیں، ایک طرح سے عمل سناتے ہیں۔ تو جو احناف ہیں عبداللہ ابن مسعود کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، شوافع جو ہیں وہ عبداللہ ابن عمر کے فتوے پر عمل کرتے ہیں۔ کسی شافعی نے کسی حنفی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز سنت کے خلاف ہے، یا کسی حنفی نے کسی شافعی کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز سنت کے خلاف ہے۔ یہ ڈرتے تھے ائمہ کہ بھئی میری نماز اگرچہ کہ سنت کے مطابق ہے، میرے مطابق،
لیکن احتمال ہے کہ قیامت کے دن میں سنت کے خلاف رہوں۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے ماننے والے خود امام شافعی فرماتے ہیں کہ میری نماز میرے اپنے علم کے مطابق تو سنت کے مطابق ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ میری نماز سنت کے خلاف ہو، بس اتنا ہلکا پھلکا اختلاف ہے۔ رفع الیدین کرنا نہ کرنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک افضل ہے، نماز میں سنت نہیں ہے۔ رفع الیدین نہ کرنا امام اعظم کے نزدیک افضل ہے، سنت نہیں ہے۔ اسی طرح سے پورے مسائل ہیں ائمہ اربعہ کے۔ مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ پیدا ہوتا ہے جب میں اپنے کو صحیح اور آپ کو غلط ثابت کرنے پر تل جاؤں۔ میں جب یہ کہوں کہ نہیں میری نماز صحیح ہے، آپ کی نماز غلط ہے، سنت کے خلاف ہے، تو یہ معاملہ پھر بدتمیزی کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے کہ اس مسئلے پر گفتگو کرنے کے لیے صحیح علم کا ہونا ضروری ہے۔ وہ سارے دلائل جو احناف کی کتابوں میں ہیں، وہ سارے دلائل جو شوافی کی کتابوں میں ہیں، انہوں نے کون سا عمل کس حدیث کی بنیاد پر سنت سمجھا ہے، اس کے پیچھے دسیوں روایتیں نقل کی گئیں، اور ان دسیوں روایتوں کو نقل کرنے والے صحابہ کے اعمال کو نقل کیا گیا۔ پھر کہیں جا کر کے ایک فتویٰ باہر آتا ہے، تو لوگ جو کہتے ہیں کہ امت کے اندر فرقے بنے ہیں، تو اس کا مطلب شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی مراد نہیں ہوتے، یہ سارے مل کر کے ایک ہی جماعت ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے اہل السنتی والجماعہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یعنی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور حضرات صحابہ کی جماعت کو من حیث الجماعت معتمد مانتے ہیں، یقینی مانتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دین کے ساتھ انہوں نے بددیانتی نہیں کی۔ ان دونوں کو لے کر چلنے والی جماعت کو اہل السنت والجماعت کہا گیا ہے۔ تو فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کون سی چیزیں مراد ہیں؟ شرک ہے، بدعات ہے۔ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن دین کی بنیادی باتوں کا انکار کرتا ہو، جیسے دین کی بنیادوں میں شرک سے بچنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان شرک سے بچنے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہے، تو معاملہ چونکہ شرک کا ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ابھی ہم آپ کو پکے مسلمان تو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ شرک کے اپنے اندر سے اثرات کا تم انکار نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان لانے کے لیے صرف ایمان کا اقرار کافی نہیں ہے، بلکہ کفر سے برات کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، قرآن نے دونوں باتیں کہی ہیں، اقرار بھی ہونا ہے ایمان کا، اور شرک اور کفر سے برات کا اعلان بھی ہونا ہے۔ ان ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، تو ایمان والا بھی کفر کو پسند نہیں کر سکتا۔ یہ جو سیکولرزم کے اندر بات نکلتی ہے، سارے مذاہب سچے ہیں، اسلام بھی ان میں سے ایک مذہب ہے، یہ جھوٹا جملہ ہے۔ ایک ہی مذہب سچا ہے، وہ اسلام ہے۔ دنیا کے اندر جتنے مذاہب اس وقت پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے سچا اور سب سے اچھا جو دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ آج جو یہودیت اور اس نصرانیت ہمارے سامنے ہے، یہ یہودیت اور نصرانیت وہ نہیں ہے جو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھی۔ یہ تو لوگوں نے بعد میں اپنی مرضی سے، میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا پارے 6 کے اندر کہ انجیلیں کتنی اس زمانے میں پائی جاتی ہیں، 350 ہجری سے لے کر آج تک کتنی قسم کی انجیلیں آ گئی، اور کتنی مارکیٹ کے اندر تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ نہ کہنا چاہیے کہ سب لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہے، قانوناً اجازت ہے، شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ جملہ نہ کہے کہ بھئی ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہے، نہیں، شریعت کے اعتبار سے یہ جملہ غلط ہے، ہندوستان کے قانون کے حساب سے بالکل صحیح ہے، شریعت کے ہم پابند ہیں، قانون کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کر جملوں کا استعمال ہو۔ سارے مذاہب ٹھیک ہیں، اسلام بھی ان میں سے ایک مذہب ہے، یہ جملہ غلط ہے۔ ایک ہی مذہب سچا ہے، اسلام، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہی وہ صراط مستقیم ہے جس پر چل کر انسان کو جنت ملے گی۔ دوسرے فرمایا فَتَفَرَّقْ وَلَا تَتَّبِعُ السُّبُلَ، دیگر طریقوں پر نہ چلو، بدعات، ضلالات، گمراہیوں پر نہ چلو، اس لیے کہ اگر آپ بدعات اور ضلالات کی طرف چلو گے تو پھر سیدھے راستے سے وہ تم کو ہٹا دے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ وہ سچی پکی مضبوط تاکیدی نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں
کی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ظاہر ہے کہ ان اعمال پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب انسان کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی پیدا ہوگا تو شرک سے بچے گا، تقوی پیدا ہوگا تو والدین کا ادب کرے گا، تقوی پیدا ہوگا تو اپنی اولاد کا احترام کرے گا، تقوی پیدا ہوگا تو ناحق قتل سے بچے گا، زنا سے بچے گا، شرک گندی چیزوں سے بچے گا، تقوی پیدا ہوگا تو لوگوں کی جان و مال میں زیادتی سے بچے گا، یتیم کے مال میں زیادتی سے بچے گا، تقوی پیدا ہوگا تو ناپ تول کے معاملے میں انصاف کرے گا، تقوی پیدا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حق بولے گا، لوگوں کے نام پر میں جس کو پسند کرتا ہوں وہ چاہے ہزار غلطیاں کریں لیکن چونکہ میرے پسندیدہ ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ معاملہ منافقت والا ہوتا ہے۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی میرا اپنا اللہ کا باغی ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی رعایت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عربوں میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی اولادوں کو گھروں سے اس لیے نکال دیتے ہیں کہ اس نے غلط کام کیا ہوا ہوتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ماں باپ ہی سب سے بڑے سپورٹر بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کے بچیوں کی جو بے راہ روی ہے اس میں اکثر معاملات میں ماؤں کا بڑا حصہ ہوتا ہے، وہ سپورٹ بن کر کرتی رہتی ہیں، بات کرنے پر بحث کر جاتی ہیں کہ ہماری اولاد ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جو چاہے کرے، تم کون ہوتے ہو؟ تو اکثر و بیشتر گمراہی میں ماں باپ بھی برابر شریک ہوتے ہیں۔ تو جب تقویٰ ہوگا تو پھر آدمی ان ساری چیزوں کا لحاظ کرے گا۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور جب تقویٰ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے کیے ہوئے وعدوں پر بندہ پابندی سے عمل کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم کو نصیحت اختیار کرنی چاہیے۔ پہلے تو ہم کو عقل سے کام لیں، ہم عقل سے کام لیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس سے نصیحت حاصل کرو، اور تیسرے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو۔ یہ تین آیتیں انسانی زندگی کا بہت خوبصورت سلیبس ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو ان احکام پر پوری بشاشت، اطمینان اور یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو برائیاں بیان کی گئی ہیں ان سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ہو گیا آپ کا؟ ہاں کچھ ان کے ساتھ ہی نا مبارک بنے پیسے کچھ تو بھی سیٹاں ہیں کہ ختم ہو گئی۔